بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج سوا نیزے پر تھا۔ سلطان کے محل میں فریاد کے لیے آنے والے سوالیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ سلطان ایک ایک کر کے سب کے مسئلے سن رہے تھے اور ہمیشہ کی طرح ہر فریادی سلطان کے پاس سے جب جاتا تو وہ مطمئن ہو کر جا رہا تھا، لیکن محل کی در و دیوار اس بات سے ناآشنا تھے کہ ایک انوکھی کہانی آج ان کے سامنے آنے والی تھی۔ ابھی محل میں فریادیوں کا رش کم بھی نہ ہوا تھا کہ دربار کے دروازے پر ایک شخص نے قدم رکھا۔ ان کے کانپتے ہاتھ خون سے رنگین تھے۔ دربار کی چوکھٹ پر اس کے خون کا نشان چھپ گیا۔ بڑی ہی مشکل سے یہ شخص 2 قدم چل کر دربار کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جا بجا زخم تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا سفید کرتا بھی خون سے رنگین تھا۔ شاید اسی بہتے ہوئے خون کی وجہ سے ہی ہونے والی کمزوری کا اثر تھا کہ چند قدم چلتے ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ سلطان، جن کی توجہ اپنے فریادیوں کی جانب تھی، انہوں نے جب دربار کے داخلی دروازے پر اس شخص کو لڑکھڑا کر گرتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دربار کے فریادی لپک کر اس آدمی کی جانب بڑھے جو دروازے کے پاس گر پڑا تھا۔ پورے دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وہ شخص بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلطان نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور چلتے ہوئے اس شخص کے پاس آئے۔ یہ ایک بوڑھا سا شخص تھا جس کی داڑھی خون سے تر ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ سلطان کو ان زخموں کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ کسی ہتھیار سے لگائے ہوئے زخم نہیں تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی جانور نے اس شخص پر حملہ کیا تھا۔ سلطان نے فوراً وزیر کو بلوا بھیجا۔ جیسے وزیر آیا، سلطان نے اسے حکم دیا، اے وزیر، یہ شخص نہ جانے کون ہے اور ہمارے پاس کس مقصد سے آیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بے حد خراب ہے۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے یہ مر بھی سکتا ہے۔ اسے فوراً شاہی حکیم کے پاس پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ سلطان کے حکم کو سنتے ہی وزیر نے سپاہیوں کی مدد سے اس مرتے ہوئے بوڑھے کو اٹھایا اور اسے لے کر شاہی حکیم کی جانب چل دیا۔ دربار میں سینکڑوں مردوں کے ہوتے ہوئے بھی موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ سبھی اس بوڑھے شخص سے ہمدردی محسوس کر رہے تھے جو زندگی اور موت کے درمیان جھولتا ہوا سلطان کے دربار میں آیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس کی کیا فریاد تھی۔ خود سلطان کے ماتھے پر بھی شکن نمودار ہو گئی تھی۔ ان کا ذہن اب 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ انہوں نے دربار میں موجود دوسرے فریادیوں کے مسائل سننا شروع کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہاں سے فارغ ہو کر اس بوڑھے شخص کی خیریت معلوم کرنے جائیں۔ ان کا ذہن الجھ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی کہانی اس بوڑھے شخص کی زاری حالت کے پیچھے چھپی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والے زخموں کے عجیب و غریب نشانات نہ جانے کس نے بنائے تھے۔ کون اس کی جان کا دشمن تھا؟ یہ سب سوالوں کے جوابات صرف وہی بوڑھا شخص دے سکتا تھا۔ اس رات اندھیرا پھیلنے سے پہلے سلطان کو اطلاع ملی کہ بوڑھے شخص کو ہوش آ گیا ہے۔ شاہی حکیم نے اس کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زندہ بچ گیا۔ جو ہی سلطان نے یہ سنا، تیز تیز قدموں سے شاہی حکیم کے مطب کی جانب روانہ ہو گیا جو محل کے ایک حصے میں واقع تھا۔ سلطان بے سے شاہی مطب میں داخل ہوئے جہاں شاہی حکیم بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حکیم نے جو ہی سلطان کو دیکھا، لپک کر سلطان کی جانب بڑھا، کہنے لگا، اے سلطان، آپ کو اس شخص سے فوراً ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کے رازوں کو جان لینا چاہیے۔ اگر یہ وقت پر دربار میں نہ پہنچتا تو اب تک زہر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا ہوتا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص کا معائنہ کیا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ حکیم نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ پورے شخص کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، ایسے جیسے اس کے جسم میں زہر موجود تھا۔ سلطان کی آہٹ سن کر بوڑھے نے آنکھیں کھولیں۔ سلطان کو دیکھتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، کہنے لگے، اے میرے بھائی، تسلی رکھو، یہاں تمہارا بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ آخر تمہاری یہ حالت کس نے کی اور تم کیا بتانے کے لیے دربار میں آئے تھے؟ سلطان کی بات سن کر اس بڑے شخص کے چہرے پر کربناک تاثرات پھیل کے وہ کچھ بولنے لگا لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ سلطان نے پیچھے مڑ کر حکیم سے پوچھا، اے حکیم، اس شخص کے چہرے اور جسم پر نظر آنے والے یہ زخم کیسے ہیں؟ دکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانور کے لگائے گئے زخم ہے۔ حکیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں اے سلطان، یہ زخم کسی بڑے اور خونہار کتے کے معلوم ہوتے ہیں، اور اس کتے کے پنجوں میں ایسا خطرناک زہر تھا جو اگر اس شخص کے خون میں سرایت کر جاتا تو اس کا بچنا ناممکن تھا۔ میں نے اس کے جسم میں سے زہر نکال دیا اور اسے وہ دوائیاں دے دی ہیں جن سے زہر کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوگی۔ یہ خوش قسمت ہے کہ بچ گیا۔
ورنہ ایسے زخموں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ سلطان نے دوبارہ اس شخص سے پوچھا، اگر تم بولنے کی تاب رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، تاکہ میں تمہارا بدلہ اس سے لے سکوں۔ تھوڑا سا ذہن پر زور دے کر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، سلطان معظم، میں ایک بد نصیب باپ ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں۔ کہنے کو تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ 7 بیٹوں کا باپ بڑا ہی خوش قسمت ہے، کیونکہ سارے کے سارے میرے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے 7 بیٹے میرے لیے وبال بن گئے ہیں۔ سلطان کی سوالیہ نظریں اپنی جانی پا کر اس بوڑھے نے بات کو جاری رکھا، بازار میں میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں کوئی بہت امیر انسان نہیں ہوں۔ میرے 7 بیٹے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے کی بجائے ایک بہت ہی گھنونے فعل میں ملوث ہو گئے ہیں۔ میرے 7 بیٹے جوان ہیں اور ان کی عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر تو دور، ان کی حرکتوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سبھی کی حرکات گھٹیا ہیں، سب کو ہی عشق کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور انہوں نے میرا اور اپنی ماں کا جینا دوبر کر دیا۔ اتنا سنتے ہی سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سمجھے کہ ہر باپ کی طرح یہ بوڑھا شخص بھی اپنے بیٹوں کے خود اپنی شادی کے لیے عورت پسند کرنے پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن بوڑھے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھے نے مزید ان کو بتایا، اے سلطان، میرے 7 بیٹے ایک طوائف کے ساتھ عشق میں مبتلا ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ 7 کو ایک دوسرے سے کوئی حسد محسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ 7 ایک ساتھ مل کر عورت کے ساتھ قربت اختیار کرتے ہیں۔ وہ عورت شہر کی جانی مانی طوائف ہے جس نے میرے 7 بیٹوں کو پاگل بنا رکھا ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں میرے بیٹے لے جا کر اس عورت کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی بات کسی حد تک درست تھی، مگر 7 کے 7 ایک ہی عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اتنا کہتے ہی یہ شخص رونے لگ گیا۔ سلطان کے لیے اس کی بات کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بوڑھے کا ذہنی توازن درست نہیں، اس لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ 7 ہوش مند افراد ایک ہی عورت کے ساتھ تعلقات کیسے بنا سکتے ہیں، اور تعلقات بھی ایسے جن میں انہیں ایک دوسرے سے حسد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ سلطان نے سوچا بوڑھے سے اس بارے میں بات کرنے کی بجائے اس کے زخموں کے متعلق پوچھنا چاہیے۔ ابھی سلطان سوچ ہی رہے تھے کہ بوڑھا شخص پھر سے بولنے لگ گیا، اے سلطان، کل رات بھی میرے ایک بیٹے نے میری مہینے بھر کی کمائی کو اٹھا کر اس عورت کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اب ہمارا مہینے کا گزر بسر بڑا ہی مشکل تھا، اسی لیے میں صبح جا کر اس طوائف سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں اس کے مکان کی حدود میں پہنچا، اس طوائف کے رکھے ہوئے خونہار بڑے بڑے کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ بدقسمتی تو یہ کہ میرے 7 جوان بیٹے اندر ہی موجود تھے اور میری آوازیں سن رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ میں خود ہی اپنی جان بچا کر کسی طرح وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ گرتا پڑتا میں آپ کے دربار میں آ پہنچا۔ مجھے یقین ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر خدا کے علاوہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ مجھے انصاف دلائیں اور میرے 7 بیٹوں کو اس طوائف کے چنگل سے نجات دلائیے۔ بوڑھے شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، زاروں کی طرح رونے لگا۔ سلطان کو گرچہ اس بوڑھے کی باتوں پر یقین تو نہ آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے حد سچائی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر تسلی بڑا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، آپ فکر مت کریں، آپ میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں۔ آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، اور اگر تو واقعی آپ کے 7 بیٹے طوائف کے چنگل میں گرفتار ہیں تو میں لازمی طور پر اس طوائف کو سزا دوں گا کہ وہ ایک ناجائز پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے اور شہر کی شریف مردوں کو اپنی جانب راغب کر رہی ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے، شاہی متم میں آپ کا علاج ہوتا رہے گا۔ سلطان کی اس بات نے بوڑھے شخص کے چہرے پر طمانینت بکھیر دی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سلطان کو دعائیں دینے لگے۔ سلطان شاہی حکیم کو اس شخص کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر دواخانے سے باہر نکل آئے۔ وزیر ان کے ساتھ تھا۔ وزیر نے سلطان کے ساتھ محل کی راہداری میں چلتے ہوئے پوچھا، اے سلطان، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا پھر یہ کوئی من گھڑت بات سنا رہا ہے؟ کیونکہ 7 جوان مرد ایک ہی عورت کے ساتھ ایک وقت میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ۔ فطری طور پر رقابت کا جذبہ مرد کے اندر عورتوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو وزیر، لیکن بوڑھا جس حالت میں ہمارے دربار میں آیا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر موجود زخموں کے نشانات، انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے کی بات پر تحقیق ہونا ضروری ہے، اس لیے ایک ماتحت خاص کو بلاؤ تاکہ میں اسے اس بات کی چھان بین کے لیے مقرر کر دوں۔ وزیر سمجھ گیا کہ سلطان کیا چاہ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنے ایک بے حد خاص بندے کو سلطان کے پاس بھیج دیا۔
سلطان نے اس ماتحت کو اس طوائف کا پتہ اچھی طرح سمجھایا اور ساتھ ہی اسے اس کا کام بھی بتا دیا۔ ماتحت جانتا تھا کہ اسے سلطان کا حکم ماننا ہے اور کس طریقے سے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ یہ شخص سلطان کے پاس عرصہ دراز سے کام کر رہا تھا اور سلطان کے بے حد بھروسے کا آدمی تھا۔ سلطان نے اس شخص کو طوائف کے گھر کی طرف روانہ کر دیا اور محل کے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ چپکے سے ایک دن گزر گیا۔ سلطان اپنے خاص امور میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں وہ بوڑھا اور طوائف کا قصہ تو بھول ہی گیا۔ اگلے روز وہ اپنی فوج کی سپہ سالار کے ساتھ ایک خاص مشاورت کر رہے تھے۔ دربار میں ملک کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔ ایسے میں وزیر کو بھی بغیر اجازت دربار کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اچانک جو کچھ ہوا اس نے سلطان سمیت تمام عہدیداران کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سلطان جو اب تک بوڑھے اور اس طوائف کو بھولے بیٹھے تھے، انہیں یکدم نہ صرف یہ سارا واقعہ یاد آ گیا بلکہ انہیں پوری طرح سے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے یہ تمام افراد اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب ایک ہاس بھاگتا انسان بے ہنگم طریقے سے بھاگتا ہوا دربار کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لمبا سا خنجر سونت رکھا تھا۔ تیزی سے دوڑتا ہوا یہ شخص سلطان کی جانب بڑھا اور خنجر سے سلطان کے عین دل پر وار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص نے اتنی تیزی کے ساتھ کیا کہ کسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ آخر دربار میں یہ شخص داخل کیسے ہو گیا۔ سلطان نے اعلیٰ فوجی تربیت حاصل کی ہوئی تھی اور ایک لمبے عرصے تک اپنی فوج کی سپہ سالاری بھی کرتے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس شخص کے حملہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو سلطان نے تیزی سے موڑ دیا۔ صرف ایک لمحے کی تاخیر ہوتی اور وہ خنجر سلطان کے دل میں اتر جاتا، مگر سلطان کی ہاتھوں کی پھرتی نے سلطان کو بچا لیا۔ خنجر نے صرف سلطان کی جلد کو زخمی کیا اور مزید کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آنے والے شخص کا وار خالی گیا اور وہ اپنے ہی زور میں زمین پر جا گرا۔ سلطان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے خنجر چھین لیا اور اس شخص کو زمین پر سیدھا کر کے لٹایا اور اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ سلطان اس شخص کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جسے سلطان نے طوائف کی نگرانی کرنے پر مقرر کیا تھا۔ سلطان کا ماتحت خاص جو عرصہ دراز سے سلطان کی خدمت پر مامور تھا اور سلطان آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھی اور اس کے بال بے ہنگم انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں، حالانکہ یہ شخص سلطان پر حملہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جانا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گر گراتے ہوئے سلطان سے معافی مانگنے لگ جاتا یا اسے اپنی جان کی فکر ہونے لگتی، لیکن یہ شخص پھٹی پھٹی نظروں سے سلطان کی جانب دیکھتا رہا اور پھڑپھڑاتا رہا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ سلطان کی گرفت سے آزاد ہو کر پھر سے سلطان پر حملہ کرتا۔ سلطان کے ذہن میں جیسے بجلی کے کوندے سے لپک رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ انہی کا وفادار ان کی جان لینا کیوں چاہتا تھا؟ نہ صرف جان لینا چاہتا تھا بلکہ اس کی ظاہری حالت بھی کسی دیوانے جیسی ہو رہی تھی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس سے پہلے کہ سلطان اس شخص سے کوئی سوال کرتے، اس شخص کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی پتلیاں الٹ گئیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان اور دربار میں موجود تمام افراد سمجھتے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، سلطان کے سامنے اس شخص کا جسم بے جان ہو گیا۔ ایک لمحے میں وہ زندہ سے مردے میں تبدیل ہو گیا۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ ان کا وفادار یہ کس حالت میں دربار میں واپس آیا تھا اور آتے ہی اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ صورتحال اس قدر بھیانک ہو چکی تھی کہ کوئی عام شخص ہوتا تو اپنا سر پکڑ لیتا، مگر وہ سلطان معظم تھے جن کی پوری زندگی کٹی ہی ایسے واقعات میں تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سلطان نے وزیر کو آواز دی۔ وزیر دربار کے اندر داخل ہوا اور جب اس نے اندر کا منظر دیکھا تو دمبا خود رہ گیا۔ زمین پر گرے ہوئے ماتحت کی لاش وہ پہچان چکا تھا، لیکن دربار کے اندر کیا ہوا تھا وہ اس سے واقف نہ تھا۔ سلطان نے مختصر لفظوں میں اسے بتایا کہ کس طرح مشاورت کے دوران یہ شخص اچانک خنجر سونت کر دربار میں داخل ہوا اور اس نے سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے وزیر کو اپنے ماتحت کی ظاہری حالت کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس ماتحت کی آنکھوں اور جسم کا معائنہ کیا۔ سلطان سے کہنے لگا، اے سلطان، یہ شخص کسی زہر کے زیر اثر مرا ہے۔ اس کے نیلے پڑتے ہوئے ہونٹ اور جسم ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ اسے کوئی بہت طاقتور زہر لگایا گیا ہے، لیکن آخر یہاں پر حملہ کیوں کر رہا تھا؟ سلطان نے فوراً شاہی حکیم کو بلا بھیجا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دواؤں کا بکسا اٹھا کر دربار میں آ پہنچا، جہاں سلطان کے سامنے اس ماتحت کی لاش پڑی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ماتحت کی لاش نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ حکیم نے جب اس لاش کو دیکھا تو بری طرح سے چونک گیا۔
سلطان نے حکیم کو مخاطب کر کے کہا، حکیم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لاش کا معائنہ کیجیے اور یہ دیکھیے کہ آخر اسے کس قسم کا زہر لگا دیا گیا ہے، کہ یہ واقعی زہر ہے یا پھر کچھ اور ہے، کیونکہ جس طرح پاگلوں کی مانند اس شخص نے مجھ پر حملہ کیا یہ قابل قبول نہیں تھا۔ یہ شخص میرا پرانا وفادار تھا، آخر یہ صرف ایک ہی دن میں اتنا کیسے بدل گیا کہ خنجر اٹھا کر مجھ پر حملہ کرنے لگا؟ اور اس کے جسم میں پھیلنے والا یہ نیلا رنگ کیسا ہے؟ اس کا معائنہ کر کے جلد مجھے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ حکیم نے تیزی سے سر ہلایا، آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ دربار میں موجود تمام افراد دم سادے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ حکیم بڑی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا۔ وہ کبھی اس کی پتلیوں کو دیکھتا، کبھی اس کے ناخنوں کو دبا دبا کر اندازہ کرتا۔ حکیم نے ایک تیز دار خنجر سے لاش کے دل کے مقام پر کٹ لگا کر اس کا خون نکالا، جو نیلا ہو رہا تھا، جمنے لگا تھا۔ صرف ایک لمحہ لگا اور حکیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یکدم ہی وہ اچھل کر لاش سے دور ہو گیا، اس کا سانس اتھل پھتھل ہونے لگا۔ سلطان نے جب حکیم کی یہ حالت دیکھی تو اسے سانس بحال کرنے کا بولا، پوچھا، حکیم صاحب آخر آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ حکیم نے بہت مشکل سے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، اے سلطان، شاید آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، لیکن جو کچھ یہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ زہر بے حد طاقتور ہے، یہ دنیا میں صرف چند ہی لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ جس نایاب جڑی بوٹی سے یہ زہر حاصل کیا جاتا ہے وہ سرد برفیلے علاقوں میں اگتی ہے اور وہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ وہی زہر ہے جو میں نے اس بوڑھے کے جسم سے کشید کیا تھا، لیکن اس بوڑھے کے جسم میں اس کی مقدار بے حد معمولی سی تھی، لیکن اس لاش کے اندر اس زہر کی مقدار بے حد زیادہ ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسا زہر تھا اور آخر یہ زہر کہاں سے آ رہا تھا؟ سلطان سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، یہ زہر اگر اتنا نایاب ہے تو آخر اس شہر میں آیا کیسے؟ اور شہر میں بھی انہی دو لوگوں کے جسم سے زہر ملا ہے جن کا تعلق اس طوائف سے ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ طوائف آخر ہے کون اور اس کے پاس ایسا خطرناک زہر کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ سلطان یہ سب زیر لب بڑبڑا رہے تھے، لیکن زہر اور طوائف جیسے دو الفاظ سنتے ہی دربار میں موجود ایک شخص پوری طرح سے بے چین ہو گیا اور پہلو بدلنے لگا۔ یہ شخص فوج کا سپہ سالار تھا۔ کچھ دیر تو اس نے برداشت کیا، لیکن سلطان کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار اس نے سلطان کو مخاطب کر لیا، اے سلطان، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ سلطان نے چونک کر سپہ سالار کی طرف دیکھا اور نہ سمجھتے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا، گویا اسے سوال پوچھنے کی اجازت دی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، کیا آپ بھی کسی طوائف کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس کسی قسم کا زہر موجود ہے اور وہ شہر کی مشہور طوائف ہے؟ سلطان نے ہاں میں سر ہلا دیا، کہنے لگے، ہاں، کل ہی ایک برا شخص میرے پاس اس طوائف کی شکایت لے کر آیا تھا جس نے اس کے 7 بیٹوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اس کے جسم میں بھی یہی نیلے رنگ کا زہر ملا تھا اور آج یہ شخص جسے میں نے طوائف کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا وہ بھی اسی زہر کا شکار ہو کر مر گیا ہے۔ اور یہ شخص جس پاگلوں والی حرکت میں آج دربار میں داخل ہوا، اس کے بالکل الٹ ایک انتہائی سمجھدار انسان تھا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ سب کیا معاملہ چل رہا ہے۔ سپہ سالار مزید بے چین ہو گیا، یوں جیسے اس کے اندر کوئی بات تھی، اسے وہ سلطان تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس طوائف کو جانتا ہوں۔ یہ ایک بے حد خطرناک طوائف ہے، چونکہ میں نے پورے ملک میں بہت سی سپاہیوں کو جاسوسی کے لیے تعینات کر رکھا ہے اور میں خود بھی اکثر بیس بدل کر ملک کی حفاظت کی نیت سے جاسوسی کیا کرتا ہوں، تو میں نے اس طوائف کا گھر دیکھ رکھا ہے۔ وہ گھر نہیں، جہنم ہے، ایک ایسی جہنم جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، اس طوائف میں اور اس کے آس پاس کی جگہ میں ایک ایسا طلسم ہے کہ جو بھی مرد وہاں جاتا ہے وہ اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ اس طوائف کی محبت میں گرفتار ہو اور وہ اپنی پوری زندگی بس اس طوائف کے قدموں میں لٹا دینا چاہتا ہے۔ سپہ سالار کی اس بات نے سلطان کو بے حد حیران کر دیا، لیکن سلطان نے اچھمبے سے سپہ سالار سے سوال کیا کہ آخر وہ یہ سب کیسے جانتا ہے، اور اگر اس طوائف اور اس کی خطرناکی کے بارے میں علم ہے تو وہ خود کیسے محفوظ رہ گیا؟ سپہ سالار جانتا تھا کہ سلطان اس سے یہ سوال ضرور کریں گے اور اس کے پاس اس سوال کا بھی جواب موجود تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں، لیکن اس کے باوجود جب میں ایک روز ایک غدار کی تلاش میں اس طوائف کے مکان تک پہنچا تھا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا
جیسے اندیکھی طاقت مجھے اس مکان کے اندر گھسیٹ رہی ہے۔ مکان کے دروازے پر ایک بے حد خوبصورت عورت کھڑی تھی جس کے لمبے سیاہ بال تھے، اپنی لپیٹ میں لینے کو بےتاب تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھرانے کی دعوت دی۔ میں بے خود ہو کر اس کے گھر داخل ہو گیا۔ ہم سے پیار بھری باتیں کرتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی بس اسی عورت کے گھر میں گزار دوں۔ نہ جانے میں اپنا فرض، اپنی زندگی اور والدین سب کچھ کیسے بھول گیا۔ اس نے مجھے ایک برتن شربت کا پیش کیا جو ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ خدا جانے میری زندگی خدا کو مقصود تھی یا میرے والدین کی دعائیں تھیں کہ مجھے اچانک سے ہوش آ گیا، کیونکہ باہر مؤذن اذان دے رہا تھا۔ اذان کی آواز سے اس عورت کا سحر ٹوٹ گیا اور میں اس کے گھر سے نکل بھاگا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں کبھی اس کے مکان کی طرف نہیں گیا۔ اب جب آپ نے اس طوائف اور اس نیلے رنگ کا ذکر کیا تو مجھے بے اختیار وہ عورت یاد آئی۔ ہو نہ ہو یہ وہی عورت ہے جس نے ہوش مند انسان کو پاگل کر دیا اور 7 جوان آدمیوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر رکھا ہے۔ سپہ سالار کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ سلطان دم باخود یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہ تو بوڑھے کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ قصہ تو بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ یہ ساری داستان سننے کے بعد سلطان کے ذہن میں بس ایک ہی حل نظر آ رہا تھا۔ اب ان کا اس طوائف سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ کون عورت تھی جو شہر کے مردوں کو اپنے سحر کے جال میں الجھا رہی تھی؟ کیا اس کے پاس کوئی غیر مری طاقتیں تھیں؟ کیا وہ انسان تھی بھی یا نہیں؟ آخر اس کا خوف تھا یا اس کے حسن کی طاقت کہ جوان مرد بھی صرف وہی کر رہے تھے جو وہ چاہتی تھی؟ سلطان نے سوچ لیا کہ وہ بھیس بدل کر اس عورت کے مکان میں جائیں گے۔ آخر وہ بھی ایک جوان مرد تھے اور وہ بھی اس عورت کے سحر میں گرفتار ہو پائیں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ پہلے برا شخص جو کچھ اس عورت کے بارے میں بتا چکا تھا کوئی کم نہ تھا، جو بھی یہ سپہ سالار جیسا مضبوط آدمی بھی اس طوائف سے خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار ان کا دشمن کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ایک عورت تھی، اور عورت بھی بے حد مکار، جسے اپنی خوبصورتی کے ہتھیار کا بھی اندازہ تھا۔ لیکن اس کے پاس صرف خوبصورتی کا ہتھیار نہیں تھا، کچھ اور بھی چیز ایسی تھی جس کی مدد اسے حاصل تھی۔ بہت سے سوال سلطان کے دماغ میں کھلبلا رہے تھے جن کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ سوچ میں گم سلطان کے چہرے پر اچانک سے پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے وزیر کی طرف مڑ کر ایک مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آنے والے دن میں وزیر ان کا ایک خاموش ساتھی ہوگا۔ سلطان نے وزیر سے کہا، ہماری وہ اعلیٰ نسل کی بکریاں کہاں ہیں جن کی خوراک سرد علاقوں میں اگنے والے پودے ہیں؟ وہ ان کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست بادشاہ نے ہمیں وہ تحفہ تن دی تھی، اس کے بعد تو یاد بھی نہ رہا کہ کبھی میں ان کے متعلق سوچ لوں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اس کھیل کو اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایسی ہی کسی چیز کی ضرورت ہے جس کا تعلق اس طوائف سے ہم جوڑ سکیں۔ ایسے میں ہم اس جانور سے مدد لے سکتے ہیں۔ وزیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگا، اے سلطان، ان بکریوں میں سے صرف ایک ہی بکری زندہ بچی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ سلطان پھر سے مسکرائے، کہنے لگے، ضرور اس بکری کو خدمت میں ضرور حاضر کرو، مگر میری نہیں، اس طوائف کی۔ کل کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہوگا اور اس طوائف کا قصہ بھی تمام ہو جائے گا۔ بکری کو تیار کرو، شاید اس کی قربانی کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ دوستو، اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ابھی اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کیجیے اور اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھ لیجیے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اسکرین پر بھی آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دکھائی دے رہا ہوگا۔ ابھی اس ویڈیو پر کلک کریں اور اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھ لیجیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔